بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خیبر پختونخوا میں نگران کابینہ کے وزراء کو فارغ کر دیا گیا، ان سے استعفیٰ لے لیا گیا اور بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم کے مطابق ان سے استعفیٰ اس لیے لیا گیا ہے کہ یہ لوگ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ منسلک تھے اور ان کی وفاداریاں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تھیں۔ چلیں، الیکشن کمیشن کو 7 مہینے بعد یہ خیال آیا، وہ جو شعر کہا گیا ہے الیکشن کمیشن ہی کے لیے شاید کہا گیا ہے کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ چلیں، آج آپ کو احساس تو ہو گیا کہ جو بات پی ٹی آئی بار بار کہہ رہی تھی اس کابینہ کے ارکان کے حوالے سے، ان کی کرپشن کے حوالے سے، ان کی نااہلی کے حوالے سے، جلسے جلوسوں میں اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کرنے کے بارے میں، اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے ان کی جو وابستگی ہے وہ بڑی کھلی بات تھی، ہر بچے کو خیبر پختونخوا میں پتا تھا، صرف شاید الیکشن کمیشن کو پتا نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو اندھیر نگری مچائی ہوئی تھی، پوسٹنگز، ٹرانسفرز، کرپشن کے واقعات جو کہ بچے کی زبان پر تھے۔ چلیں، الیکشن کمیشن کو آج خیال آیا، میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، اور آج خیبر پختونخوا میں ایک کالی اندھیری رات جو ہے وہ ختم ہوئی اور سورج طلوع ہوا۔ جہاں تک اب اس معاملے کا تعلق ہے، تو اگر الیکشن کمیشن نے یہ یقین کر لیا ہے اور ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ یہ لوگ پولیٹیکل تھے اور انہوں نے سیاسی اقربا پروری کی، سیاسی پارٹیوں کو سپورٹ کیا، اور جو اقدامات انہوں نے کیے وہ سیاسی پارٹیوں کے ایجنڈے کی تکمیل میں کیے، تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو بھی انہوں نے فیصلے کیے وہ سب غیر قانونی تھے، آئین کے دائرہ کار سے باہر تھے۔ ویسے بھی یہ ایک غیر آئینی حکومت تھی، کیونکہ 90 دن میں انتخابات کروانے کے لیے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، اور جب وہ وقت ختم ہو گیا اور انہوں نے انتخابات نہیں کروائے تو اس کے بعد تو یہ حکومت ویسے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ ان کے تمام فیصلے ویسے بھی قانون کی نظر میں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، لیکن بہر صورت چونکہ اب الیکشن کمیشن کو آج خیال آیا ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو اب الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ انہوں نے جو تبادلے کیے ہیں، جو انہوں نے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کی ہیں، اور انہوں نے جو پالیسی فیصلے کیے ہیں، یعنی وہ فیصلے کہ جن کے کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے آئین کے تحت، وہ فیصلے اب ریورس ہونے چاہیے، ان کو واپس ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اقربا پروری کی انتہا بھی کی، اور ان کا جو اصل مینڈیٹ تھا، جس مقصد کے لیے لائے گئے تھے، وہ تحریک انصاف کو ختم کرنا، تحریک انصاف کو کچلنا تھا، اور صوبے میں مولانا صاحب کی حکومت کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا۔ مولانا صاحب کی تو حالت ایسی ہے کہ انہوں نے ان 6-7 مہینوں میں جتنی اپنی بدنامی کروائی اور جو اپنی پارٹی کی بدنامی کروائی، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے 10 سال تک پاکستان کے عوام کو یہ باتیں بھولیں گی اور ان کو وہ ایکسیپٹ کریں گے۔ مولانا صاحب تو سیاست کی دوڑ سے یقیناً خیبر پختونخوا میں آؤٹ ہو گئے ہیں، اور مترا کا الیکشن اس بات کا واضح ثبوت ہے، لیکن بہر صورت ان کے تمام اقدامات کو اب ریورس ہونا چاہیے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ ہم پشاور ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، ہم وہاں پر استدعا کریں گے ہائی کورٹ سے کہ اس کرپٹ، ناجائز، غیر آئینی حکومت کے جتنے بھی اقدامات تھے ان کو ختم کیا جائے، کیونکہ اب تو الیکشن کمیشن کا جو حکم نامہ ہے اور ان سے جو آج استعفے لیے گئے ہیں وہ ہمارے موقف کو درست ثابت کرتا ہے، بلکہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی آج ہوا ہے یہ آئندہ آنے والے دور کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آج ان کو نیند سے جاگنے کا موقع ملا، جاگ گئے اور انہوں نے ایک خط جاری کر کے وزراء کو فارغ کر دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ستو پی کے سو جائیں۔ الیکشن کمیشن صاحب، الیکشن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ آئین کے مطابق نگران حکومت کو مینیج کریں اور ان پر نظر رکھیں۔ آپ کا کام کسی ایک مخصوص سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، جیسے کہ آپ روٹین میں کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ابھی جج کے منہ سے فیصلے کا لفظ نہیں نکلا، ابھی جج کی فیصلے پر جو ہے اسلام آباد میں وہ جو ہمایوں دلاور نام کا جج نام کا آدمی جو ہے، جو اپنے آپ کو جج کہتا ہے، اس کے ابھی سیاہی دستخط کی ختم خشک نہیں ہوئی تھی اور آپ نے عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا۔ تو ایسی حرکتیں آپ نہ کریں، برائے مہربانی آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور سو نہ جائیں۔ جو دوسرے وزراء آئیں گے، اگلا جو دور ہوگا اس پہ بھی نظر رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ مولانا فضل الرحمان سے تو خیبر پختونخوا کی جان چھڑوا دی،
अब परवेज खट्टर की झोली में हमें डाल दें। ये ना हो कि वो एक मुसीबत से खत्म जान छूटी तो दूसरी बला गले पड़ गई। वो भी इनसे बड़ी बला है, वो भी करप्शन के में चैंपियन हैं और वो भी इस वक्त आप पर दबाव डाल रहे हैं, अपने साथियों पर, अपने दोस्तों पर, अपने हमदर्दों पर दबाव डाल रहे हैं कि उनके लोगों को जो उनके साथ पीटीआई छोड़ के शामिल हुए हैं वो चंद लोटे, उनको किसी तरह एडजस्ट कराया जाए ताकि उनके काम हो सकें और वो भी पार्टी से ना भागें। तो खैर भागने का उनका फायदा भी कोई नहीं है क्योंकि किसी पार्टी ने उनको एक्सेप्ट भी नहीं करना। लेकिन बहरहाल खटक साहब को कहीं फैसिलिटेशन ना हो जाए तो इलेक्शन कमीशन साहब मेहरबानी करें, जागते रहें। हम आपको इंशाल्लाह बार बार तंग करते रहेंगे, जगाते रहेंगे। और हाँ, मरकज में भी एक चोर हुकूमत तो चली गई, एक करप्ट और नाइल हुकूमत तो चली गई। आज भी टीवी पर सारा दिन शहबाज शरीफ का हम बूथा देखते रहे हैं, सारा दिन उसकी तस्वीरें चलती रही, उसके वीडियोस चलते रहे। करोड़ों रुपए आज भी इस गरीब अवाम के, इस मकरूज अवाम के आज शहबाज शरीफ को प्रमोट करने वाले इश्तिहारात पर चल रहे हैं और खर्च हो रहे हैं। तो मेहरबानी करें, वहां भी नजर रखें। ये ना हो कि कहीं एक चोर के जाने के बाद दूसरा चोर घुस आए। तो मेहरबानी करें, जागते रहें और अपना आईनी काम करें, सियासत में ना उलझें। आपकी जो आईनी जिम्मेदारी है वही करें। बुग़्ज़ इमरान में कहीं पाकिस्तान का कबाड़ा ना कर दें। बहुत शुक्रिया।